گووندی صاحب کے بہت پرانے بہت اچھے دوست، بہت ان کے کلیگز بھی موجود ہیں اس وقت. سب سے پہلے میں جسے اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی فاروق صاحب کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے، وہ ہیں قاسم علی شاہ. اب ان کے بارے میں تو نہیں بتانا پڑے گا وہ کون ہیں، سبھی جانتے ہیں. تو قاسم علی شاہ آپ کی بھرپور تالیوں میں اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی محترم، میرے دل کے بہت قریب گووندی صاحب، میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں. یہ کبھی میرا خواب تھا کہ گووندی صاحب کی شام ایک اعزاز میں ایک شام منعقد کی جائے، اور یہ میرا خواب تب تھا جب میں الحمرا میں ایز چیئرمین آیا. لیکن یہاں آنے کے بعد یہاں کے بے شمار چیلنج تھے. ابھی گووندی صاحب انٹرنس میں مجھے کہہ رہے تھے کہ الحمرا کا چیئرمین لگنے پہ مجھے اتنی مبارکبادیں نہیں ملی جتنا میں نے جب ریزائن کیا مجھے مبارکبادیں ملی، کیونکہ سب جانتے تھے میں کیا کچھ فیس کر رہا ہوں اور کیا چیلنجز ہیں. اور میرے تو بڑے میرے محترم ہیں، تو اب میری نظر پڑی اپنا ہمارے شاہد ندیم صاحب یہاں موجود ہیں، وہ بھی واقف ہیں کہ کس کس محاذ پہ مجھے لڑنا پڑا. تو وہ ایک امپریشن یہ تھا کہ میں کوئی ڈوئر نہیں ہوں، شاید میں صرف لیکچر ہی ہیں میرے. اور میں کہتا تھا 100-150 بندہ میرے پاس کام کر رہا ہے، اور اتنے اللہ تعالیٰ نے موقع مجھے دیے ہیں پرفارم کرنے کے، ایز لیڈر، ایز ریفارمر، ایز ٹیچر، ایز ایک ایکٹیوسٹ کے طور پہ. لیکن یہ پتہ نہیں کوئی سر آپ نے دم کرنا تھا مجھے پھونک مارتے اور الحمرا میں وہ پرفارم کر سکتا. باہر کیف یہ میرا خواب الحمرا میں آنے سے پہلے کا تھا کہ جب بھی کبھی میں الحمرا آؤں تو جتنے میرے زندگی کے قابل لوگ ہیں، مشاہیر ہیں، ان سب کو ان کے زندہ ہوتے ہوئے ان کے دن منائے جائیں. یہ ایک بڑا برا مزاج ہے ہماری اس قوم میں. ہم لوگوں کے جانے کے بعد، ان کے پردہ فرمانے کے بعد پھر ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا شخص تھا، یہ کتنا بڑا انسان تھا. کاش ہم زندہ لوگوں کے دن منائیں اور انہیں بتائیں کہ آپ کتنے گریٹ تھے. مجھے کسی نے کبھی یہ بات کہی، مجھے یہ لگتا ہے یہ سچ ہے بات. میڈم مہناز، میں نے چند دن پہلے ایک مووی دیکھی، میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کسی کی بھی 50s کی ایج ہے وہ مووی ضرور دیکھے. مووی نیٹ فلکس پہ پڑی ہوئی ہے، اس کا نام ہے لیو ٹو 100. دنیا کے 5 جگہیں انہوں نے ڈھونڈی جہاں پہ 100 سال عمر ہے. قبرستان ڈھونڈے جن میں 100 سال سے زیادہ عمر کے لوگ دفن ہیں، وہ علاقے ڈھونڈے. اور وہ 100 سال سے زیادہ جینے والے جب ان کی وجہ ڈھونڈی گئی تو گووندی صاحب وہ سب سے بڑی وجہ جو ملی وہ یہ تھی، کئی وجوہات میں سے پورا سرکل ہے، ایک وجہ یہ تھی کہ ان کو محبت کرنے والے ملے ہوتے ہیں اور وہ ان کو زندہ رکھتے ہیں، ان کو پیار کرنے والے زندہ رکھتے ہیں. اور یہ جملہ مجھے اس مووی سے ملا کہ جو بڑھاپا ہوتا ہے اس میں ایک اچھی نرس اور بہترین ایک سروس بوائے ہے میڈیکل کا، اس سے زیادہ مضبوط کندھا سٹک جو آپ کے بیٹے کی ہے، آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ ہو، آپ کے دوست آپ کے ساتھ ہو، جو بوڑھا نہ ہونے دیں، آپ کو مرنے نہ دیں. تو اس مووی سے مجھے پتا لگا کہ یہ ہم چیلنج کا شکار ہیں. ہمارے پاس تو اپنے ہیں ہی کوئی نہیں، ہمارے تو اپنے ہمیں چھوڑ جاتے ہیں. اور ہمیں تو جو ہمیں کینسر لگتا ہے وہ کوئی لیور کا، کڈنی کا کینسر نہیں ہوتا، ہمیں تنہائی کا کینسر لگتا ہے. اور یہ تنہائی کا کینسر دنیا کے سارے وسائل ہونے کے باوجود جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو یہ اکیلا یہ کینسر مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور اس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اس سے بچنے کے لیے آپ کو فرق سہیل گووندی بننا پڑے گا، آپ کو سلیمان عابد بننا پڑے گا، آپ کو شاہد محمود بننا پڑے گا، آپ کو برکی صاحب بننا پڑے گا، آپ کو ایسا بننا پڑے گا جس سے لوگ ملنا چاہیں، جس سے سیکھنا چاہیں، جس کی بات چیت بھی سکھائے، جس کی کمپنی سکھائے، جس میں ایک مقناطیسیت ہو. میں گووندی صاحب کے حوالے سے 2 باتیں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں اور میرے سے بڑا لاڈ کرتے ہیں. 2 باتیں جہاں سے میرا یہ ماننا ہے یہ بہت بڑے انسان ہے. ایک بات، پہلی بات، گووندی صاحب کو اپنے کام سے عشق ہے. ان کا سارا کام آپ نکال کے دیکھیں، یہ ایک بندے کا کام لگتا ہی نہیں ہے، یہ اداروں کا کام ہے جو ایک اکیلے گووندی صاحب نے کیا. اب ان کے کام میں آپ چلے جائیں پبلیکیشن ہاؤس پہ، مصباح کو جا کے ملیں، رینڈم کوئی کتاب اٹھائیں، میں دعوے سے کہتا ہوں اس معیار کی کتاب عشق اور محبت کے بغیر نہیں پرنٹ ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ عشق اور محبت ان کے لکھنے میں، ان کے بولنے میں، ان کے دنیا دیکھنے ہر جگہ نظر آتا ہے. گووندی صاحب یہ جملہ آپ کی نظر ہے،
انسان کو کام تھکاتے ہیں, محبتیں نہیں تھکاتی. محبت تو تھکاوٹ دور کر دیتی ہے. تو اسی لیے میں جب میری نئی نئی دوستی ہوئی تو مجھے اچانک یہ پتہ لگا کہ گووندی صاحب کو 50-60 سال کے نہیں ہے, ان کے اندر 16 سال کا لڑکا ہے, اور وہ بڑا خوفناک ہے. وہ اس میں تھرل ہے, اس میں جذبہ ہے, اس میں ڈیسیژن پاور ہے, اس میں رسک ٹیکنگ ہے, اور بھی بڑا کچھ ہے. اب وہ میں نے اس لیے ویگ بولا ہے کہ ہر ایک کو اپنے مطابق سمجھ آ جائے نا جی. میں کیوں مطلب کوئی ایسی بات کو گووندی صاحب, یہ جو کسی نے غلط سوچا اس کا اپنا قصور ہے, آپ تو بڑے نیک ہیں. نہیں, یہ محبت سے کہہ رہا ہوں, آپ صحیح بتا. دوسری جو بڑی بات, کام سے عشق کے بعد دوسری بڑی بات, یہ بہت ہی بڑی بات, اللہ کرے یہ عادت تو اس 22 کروڑ قوم میں پیدا ہو جائے, ہمارے سارے مسئلے آج ہی حل ہو جائیں گے. وہ کیا ہے؟ میرے نظریات گووندی صاحب کے نظریات سے 180 درجے پہ مختلف ہیں, اور پھر بھی ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ کوئی آپ جیسا سوچے تو وہ ٹھیک ہے. یہ جو خدا کی قسم سب سے غلط ٹرینڈ ہمیں ملا ہے نا, کہ تم ویسا سوچو جیسے میں سوچتا ہوں تو تم ٹھیک ہو, ادروائز تم فارغ ہو. یہ اتنا بڑا دھوکہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. اگر اللہ کو ورائٹی پسند نہ ہوتی تو دنیا میں سینکڑوں زبانیں نہ ہوتی. اگر کریٹر کو ورائٹی پسند نہ ہوتی تو 60 کلومیٹر کے بعد لہجے نہ بدل جاتے. اگر کریٹر کو ورائٹی پسند نہ ہوتی تو وہ کھانے جو پنڈی اور پوٹوہار کی بیلٹ میں پکتے ہیں ہمارے یہاں نہیں پکتے. وہ پنجاب کی بیلٹ میں یہاں پر ہم لوگ گووندی صاحب نہیں پکاتے کئی ڈشیں ایسی جو وہاں پک رہی ہیں. ہمارے انداز مختلف ہیں, ہمارے لہجے مختلف ہیں, ہم مختلف ہیں. ایک پلیٹ میں کھانے والے 4 بہن بھائی مختلف, ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے 6 بچے مختلف ہوتے ہیں. یہ جو ورائٹی ہے یہ بیوٹی ہے, تضاد خوبصورتی ہے. اور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ جیسے وہ ایک بڑی شاندار کسی نے سمجھانے کے لیے ایک تصویر بنائی ہوئی تھی براتے صاحب. وہ تصویر کیا تھی؟ وہ تصویر یہ تھی کہ سارے جو سر ہے نا وہ ایک برابر ہیں, ایک سر اوپر نکلا اور ایک بندہ رندہ پھیر رہا, کہ یہ بھی قلم کر کے برابر کر دینا چاہیے. یہ جو مختلف ہونا ہے یہ خوبصورتی ہے. میری سوچ کا گووندی صاحب کی سوچ سے مختلف ہونا اور ہم میں محبت ہونا یہ علامت ہے کہ ہم میں برداشت ہے, ظرف ہے. 8.7 ملین مخلوقات ہیں, گوگل پہ جا کے چیک کریں, کیا نہیں ہے ان کے پاس؟ صرف ایک چیز نہیں ہے, ان کے پاس برداشت نہیں ہے. وہ اپنی جبلت میں قید ہے. غصہ آیا کھا لیا کسی کو, دھاڑا کسی کو چیر پھاڑ کر دی, ریئیکٹو اپروچ ہے. کیا ہے انسان کے پاس جس سے انسان انسان بنتا ہے؟ انسان انسان بنتا ہے جب وہ مختلف کو برداشت کرتا ہے, جب وہ پسند نہیں بھی ہوتا, کوئی ناگوار گزر رہا ہوتا ہے اسے برداشت کرتا ہے. اور یہاں حالات یہ ہیں, میں پرسوں میں نے ایک میسج کیا اپنے یونیورسٹی کے گروپ میں, سر اگلا میسج مجھے آیا, پلیز ڈونٹ شیئر دس سارٹ آف کانٹینٹ ان دس گروپ. اور میرا کوئی اللہ معافی کو وہ غلط نہیں تھی, میری صرف سوچ مختلف تھی. ہم اگلے دوسرے بندے کی اس مختلف سوچ کو برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. یہ اتنا بڑا ظلم ہوا کہ آج آپ کو بتا دوں ہم 22 کروڑ نہیں رہے, ہم 22 کروڑ جزیرے بن چکے ہیں, اور جن کے درمیان کا فاصلہ پوری خلیج ہے. ہر گھر تقسیم ہو چکا ہے, ہر دفتر تقسیم ہو چکا ہے. میں پچھلے 10 دن میں 2 ملکوں میں گیا ہوں. میں ان لوگوں کے سوال ہمارے جو اوورسیز ہیں میں سن کے شرمندہ ہوتا ہوں وہ کیا سوال کر رہے ہوتے ہیں. ہم فرقوں سے فرقیوں میں تقسیم ہو گئے, ہم پارٹیوں سے یقین کریں, ہم ہر ایک کی نیت پہ شک کریں. وہ بقول مستنصر حسین تارڑ صاحب, کچھ رب کے کرنے کے کام تھے, رب ہمیشہ سے کر رہا ہے, اور کچھ کام بندے کے کرنے کے ہیں. الٹ ہو گیا. رب کے کام تھے نیتوں کو جانتا ہے, رب کے کام تھے فیصلے اس نے کرنے, رب کے کام ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. اور بندہ کا کام کیا تھا؟ بندے کا کام تھا تیرا کی حال ہے, ماں ٹھیک ہے, طبیعت ول ہے, روٹی کھادی ہے, پانی پینا ہے. ہم نے وہ کام جو ہم نے کرنے تھے رب پہ چھوڑ دیے, اور منکر نکیر بن کے ہم لوگ ہر وقت فیصلے کر رہے ہیں یہ بخشا جائے گا, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ نون لیگ ہے, یہ پی ٹی آئی ہے, یہ لیفٹ ہے, یہ رائٹ ہے. خدا کے لیے انسان کو انسان سمجھ کے عزت کرو, اس کی انسان کو بڑا مانو. اور جب آپ انسان کو بڑا مانتے ہو نا تو پھر آپ فرق سہیل گووندی صاحب بن جاتے ہو. میں آخری بات یہ بھی کہہ دوں, آپ دیکھیے نا اس سارے ہماری اس گلیکسی میں جو سارے دوست اکٹھے ہیں کتنی ورائٹی موجود ہے. اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں, اس میں جماعت اسلامی سے میرے نکاح کی دعا کرانے والے پراچا صاحب بھی ہیں,
وہ قائم ہے جی, اللہ کا شکر, 19 سال سے چل رہا ہے, اور 4 نشانیاں پیدا ہو چکی ہیں اس نکاح کی. تو یہ مطلب آپ اگر دعا کرائیں تو دیکھیں کام چل پڑتا ہے سر. حضور والا اتنی ورائٹی یہاں پر موجود ہے, اور یہ کمال ہے گوندی صاحب کا, کیونکہ میرے مطابق جو ٹپیکل روایتی پیر ہوتا ہے نا, اس کے سارے چاہنے والے ایک ہی طرح کی پگ پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں. جو ٹپیکل پیر ہوتا ہے, جو دقیانوسی سوچ والا کلاسیکل سا پرانا دماغ ہوتا ہے, اس کے سامنے ایک طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. گوندی صاحب کا کمال ہے کہ ان کے سامنے ہر طرح کی ایک ورائٹی یہاں پر موجود ہے. اور میری دعا ہے کہ گوندی صاحب جب آپ 100 سال کے ہو جائیں تب بھی ہم الحمرہ ہال نمبر 1 یا 2 بک کروائیں اور آپ کی شان میں ایک شام منائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ.